اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں ہم ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے، ایک نئے مہمان ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں ان سے تاکہ سیکھیں کہ یہ ماہ مبارک کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس ماہ مبارک کے حوالے سے ہمارا دین کیا تعلیمات ہمیں کرتا ہے۔ ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں پیام صبح میں ہم قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ رمضان جاری ہے، تو ایک خاص تعلق، خصوصی تعلق ہمارا قرآن کریم سے بننا چاہیے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کریم سے کس طرح جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی مدد کیسے لی جا سکتی ہے اور کیسے لی جانی چاہیے۔ تین چیزیں اگر ہم اختصار سے بیان کریں جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تعلق تم استوار کرو: تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق۔ تلاش حق کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس حق آ گیا۔ اعلان حق، حق کا اعلان کیا جائے، اور نفاذ حق کہ یہ حق، اس حق کو نافذ کیا جائے۔ بہت ساری باتیں سیکھیں گے اس حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے جید عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کا جانا مانا نام ہے۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آپ کا ڈاکٹریٹ امریکہ سے ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 185، 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینوں کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ماہ مبارک نزول قرآن کا مہینہ، ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق یعنی اہل ایمان کا تعلق، ایک مومن کا تعلق قرآن سے کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیہ مبارکہ بہت سے ایسے حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے کہ جو ہمیں گزشتہ آسمانی کتابوں میں نہیں ملتی یا ان کے بارے میں گفتگو نہیں ملتی۔ یعنی کوئی نہیں جانتا سوائے باری تعالیٰ کے کہ تورات کب اترنا شروع ہوئی، کب نازل ہونا شروع ہوئی۔ واقعہ ہے، بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ پہاڑی کے پاس انہوں نے آگ دیکھی، پھر اپنے جیسا قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے، پھر آپ کہہ کے تشریف لے گئے کہ میں وہاں دیکھتا ہوں، پھر وہاں تجلی بھی دیکھی اور احکام شرع جو ہیں وہ بھی ان کو دیے گئے۔ تاریخ کیا تھی، تاریخ کا موڑ کیا تھا، کون سا مہینہ تھا، اس سب کا تعین جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہی زبور کے ساتھ ہے، یہی انجیل کے ساتھ ہے۔ اب وہ نازل کردہ انجیل جس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اپنی اصل حالت میں یا وہ اصل نسخہ جو لکھا گیا ہوگا وہ تو کہیں موجود نہیں ہے، بعد میں ان کے حواریوں نے اس کو مرتب کیا، ان کے حالات کو مرتب کیا۔ یہ بھی قرآن مجید کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کس مہینے میں، کن تاریخوں میں، کس سن میں کس طرح قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ تو یہ اس کی جو آتھینٹسٹی ہے تاریخی اعتبار سے، یہ آیہ مبارکہ اس کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ بڑی اس لحاظ سے تعلق رکھتی ہے روزے سے متعلق جو آیت 2 اس میں پہلے آیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس آیہ مبارکہ میں ڈائریکٹ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یعنی بہت سے قرآن کے احکام وہ ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے، اور پھر اس کے بعد حکم کا بیان ہے۔ یہاں مومنین کی بہت بڑا ایک رتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے براہ راست فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ان کی توقیر کی بات ہے کہ اگر ایمان لانے والے اپنے آپ کی اہمیت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم ہمیں، اور حکم کی بھی اہمیت کہ ہمیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے یہ حکم۔ قرآن مجید میں کتب علیکم، کتب لہم، لکم، اس قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جب لکم کا آتا ہے، لکم کا اظہار کیا جاتا ہے،
کتبہ کے ساتھ یا کتابہ کے ساتھ، تو اس کے معنی تمہارے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے. اور جب یہ علیکم کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ واجب اور فرض ہے. اس میں لزوم کے معنی پائے جاتے ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کتب علیکم القصاص. قصاص، ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ علیکم کی جو ترکیب ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ اب واجب ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ سیام میں اور تقوی میں اور قرآن میں ایک ربط ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ سیام کے یوں تو معنی روزہ رکھنے کے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھیں اپنے نفس معنی کے اعتبار سے تو وہ تقوی کے ہی مترادف ہے. سیام کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنا اور خیر کے اوپر جمے رہنا. ٹھیک ہے. جی. اور جو باطل ہے یا وہ صورتیں ہیں جس میں انسان حق سے منحرف ہو سکتا ہے، مثلا جہاد کا مقام ہے، اس میں جہاد میں وہ رہوار کہ جو انتہائی تیروں میں اور تیز آندھیوں میں اپنے سوار کے لیے کھڑا رہتا ہے اور وہ لڑتا رہتا ہے، اس کو سام الخیل کہتے ہیں. کہ یہ جو ہے گویا گھوڑے نے روزہ رکھا، جو مشکلات تھیں اس کو برداشت کیا. یہ نہیں ہے کہ آنکھوں میں ریت جاری تھی، وہ جاری تھی تو وہ بدک کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایک پرپس کے خاطر، ایک آبجیکٹو کے خاطر جمع رہنا سیام ہے، جو ہمیں سیام سکھاتا ہے. اچھا. اور یہی تقوی ہے کہ تقوی یہی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اوامر ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے اور جتنے نواہی ہیں ان سے بچے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اوامر پہ جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں اس میں اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو ان رکاوٹوں کے مقابلے میں بھی کھڑا رہیں. سبحان اللہ. تو سیام اور تقوی اپنے معنوی اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. اب اس کا تعلق یہ آیہ مبارکہ جو ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اب تقوی کا ایک تو مفہوم خود ساختہ ہے جو انسان کو رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے، آبادیوں سے نکال کے جنگلوں میں لے جاتا ہے، پہاڑوں میں بیچ دیتا ہے، وہ کرتا ہے کہ بھئی ہم تقوی اختیار کیے ہوئے، دن کو ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. یہ مفہوم ہے. دوسرے یہ ہے کہ تقوی ہو یا نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا کچھ بھی ہو، وہ قرآنی احکام کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. تقوی وہ ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا. سبحان اللہ. تقوی وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے طور پہ پرہیزگاری کو سمجھ دیا کہ مباح چیزیں، جائز چیزیں بھی اپنے اوپر حرام ہم کرتے چلے گئے اور اس صورت سے گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. یہ کوئی تصور اسلام میں ہے نہیں. تقوی کا تصور وہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے نبی پاک پڑھا کرتے تھے. کوئی ہم اپنی طرف سے اضافی عبادت اس طرح سے نہیں کر سکتے واجب نماز کو بنا کے. تو اسی صورت سے یہ جو رکنا ہے برائیوں سے اور قائم رہنا ہے اس کے اوپر، حق کے اوپر، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق جو ہے پیچھے روزے کی آیت سے، سیام سے اور تقوی سے اس طرح سے بنتا ہے کہ ایک تو تاریخ بیان کر دی قرآن کے نزول کی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اچھا، یہ یہاں انزلہ کی جو لفظ ہے، یعنی یہ جو مجہول صیغہ جب آتا ہے عربی میں اس قسم کی ترکیب میں، تو اس میں بھی ایک خاص وہ ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ شہداء کے لیے جو آیت آئی ہے یرزقون آیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں. یعنی خود رزق نہیں استعمال کرتے کہ کہا جائے کہ وہ رزق کو استعمال کرتے، نہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق. انزلہ میں یہ معنی آئے. انزلہ میں یہ معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ. یعنی یہ نہیں کہ یہ قرآن ہے کوئی خود ساختہ قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف جیسے کہ بعض مستشرقین نے کہا کہ انہوں نے خود ہی لکھے اور اللہ کی طرف منسوب کیے، نہ، انزل فیہ القرآن، اور فیہ ظرف زمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تاریخ بھی بتاتی ہے اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوتا ہے، نجمن اللہ مکسن، آہستہ آہستہ کر کے وہ نازل ہونا شروع ہوا، 22.5 سال۔ ہاں، انزل القرآن نہیں کہا ہے، ٹھیک، انزل فیہ القرآن، سبحان کہ اللہ، اس میں آہستہ آہستہ یہ ظرف زمانہ آہستہ آہستہ پورے زمانے میں قرآن مجید جو ہے وہ ٹھیک، نازل ہوتا گیا۔ اور یہ عجیب چیز ہے، یعنی قرآن مجید میں ہم اکثر عرض کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے استعمال فرما دیا ہے جی، اس کو آپ کبھی بھی تبدیل نہیں کریں گے۔ تبدیل کر سکتے ہیں اگر بہت عربی دائیں کوئی اس کو بدلنے کی کوشش کرے تو معنی یا تو خبط ہو جاتے ہیں یا حابت ہو جاتے ہیں یا اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لفظ رکھی ہے جہاں پر وہ اسی صورت سے اپنے پورے معنی دیتی ہے۔ اچھا، فیہ القرآن، اب اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی قرآن مجید ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے تورات کے لیے ہم کہتے ہیں کہ احکام 10 تو لکھے ہوئے آپ کو مل گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام 10 جو ہیں الواح دی گئیں اور اس میں سے انہوں نے پڑھا اور بتایا۔ قرآن مجید کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ یوں لکھ کر دی گئی ہو، لیکن قرآن ہے کہ جو ہے موجود اس کو پڑھا جانا ہے اور بار بار پڑھا جانا ہے، مستقل پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سبحان کیونکہ اللہ، آپ نے انٹرو میں ایک بات فرمائی تھی کہ ہمارا قرآن سے کیا ربط ہے، جی، کیا ربط ہونا چاہیے۔ تو مسلمان کا یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب ہے وہ بھی ساری آیات میں نیچے تک چلا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ قرآن ہے، بار بار اور ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب، کہ اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا، ہمیشہ اس کے اوپر اس کو سامنے رکھنا ہے، ہمیشہ اس کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیشہ اس کو کرنا، ورنہ اس کے لیے کوئی اور لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ 2 آیات مل کر ہمیں ایک نقشہ پیش کرتی ہیں کہ مومن جو ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، تاریخی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دینیاتی اعتبار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کی روشنی میں ایک مومن کا تعلق قرآن کریم سے کیا ہونا چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مومن سے مطلوب ہے۔ ٹھیک، دوران گفتگو آپ نے ایک بہت اہم بات، ہر بات ہی اہم، لیکن ایک بات کہ تقوی، لعلکم تتقون، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ روزے رکھوا رہا ہے ہم سے تاکہ کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تقوی، جیسا آپ نے فرمایا، تقوی ویسے حاصل ہوگا جیسا کہ قرآن بتائے گا۔ ہم اپنے طور پر چند اصول گھڑ کر متقی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ لعلکم تتقون کے ذیل میں قرآن کریم جس سے ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے، جو قرآن کو ہم سے مطلوب ہے، جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، قرآن کریم ہمیں کس طرح تعلیم کر رہا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ چند آیات قرآن کریم جو ہم تک پہنچا رہا ہے اللہ۔ ہاں، بڑی اہم بات ہے، لیکن اس سے پہلے اب ہمیں خیال آیا، آپ نے زور دیا اس بات پہ تو ہم اس کو کر دیں کہ یہ جو لعلکم ہے نا، اس کے بارے میں ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ لعلکم بہت اہم ہے اور قرآن مجید میں بہت مقامات کے اوپر یہ تعبیر آئی ہے لعلکم سے۔ لعلکم کا اردو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے عموماً کہ شاید یا تاکہ، دونوں وہ کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ لعلکم کا اپنا ایک مفہوم ہے اور وہ مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ افعال، یہ اعمال جن کے ساتھ لعلکم آیا، خاص طور پہ تقوی کے ساتھ، یہ روزہ رکھ کے انسان متقی بھی ہو سکتا ہے اور غیر متقی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ تقوی اختیار نہ کرے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے
کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم روزے سے ہیں، لیکن روزے کا کوئی اثر ان کے اوپر نظر نہیں آتا. جو ضبط نفس ہے یا اللہ کے حکم کو ماننا ہے یا منہیات سے رکنا ہے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، دن میں سیام ہو، رات کو قیام ہو، تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ ہے کہ لعلکم بنیادی طور کے اوپر آبجیکٹو اور پرپس کو ظاہر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہو، ٹھیک، پیاسے رہو، یا جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کے اوپر دو چار پہ عمل نہ کرو. یہ روزہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے وہ رزلٹ نہ پیدا ہو. یہ لعلکم جو ہے یہ مطلوب کے معنی میں، اور اس میں ایک گنجائش ہے اس کی لعلکم کے اس میں کہ یہ حرف رجا ہے کہ انسان جتنا تقوی اختیار کر لے گا، جتنا وہ کر لے گا، اس کے بعد بھی اس کو رہے گا کہ میں نے ابھی پورا نہیں کیا، میں نے ابھی پورا نہیں کیا، اور اس میں اس کی ترقی جو ہے وہ ہوتی رہے گی. یہ لعلکم بنیادی طور کے اوپر درجے کو متعین کرتا ہے انسان کے اپنے نظر میں کہ میں اتنا متقی ہوا جتنا اللہ چاہتا ہے نہیں ہوا. میں نے روزہ رکھ کے میرے تقوی میں کیا اضافہ ہوا. پھر وہ اگلا روزہ رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ نہیں میں اب کی لعلکم کی اگلی سٹیج پہ جاؤں گا، اس کے بعد اگلی سٹیج پہ جاؤں گا. تو اس طرح سے جیسے امام جعفر صادق کے بارے میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک مراکش مغرب سے گویا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس سال روزے رکھے، حج پہ آیا تھا، وہ روزے رکھے اور اتنی گرمی تھی، یہ تھا وہ تھا. تو ابن رسول اللہ یہ فرمائیے کہ کیا میرے روزے قبول ہوئے؟ تو آپ نے کہا اس کے لیے تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر تم نے آئے فرضیت صوم پڑھی ہوتی، تم غور کرتے تو تم پتہ لگ جاتا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو ان کا آپ نے کہا کہ تلاوت کرو. اس نے تلاوت کی تو آپ نے کہا کہ لعلکم تتقون، تم روزے شروع کرنے سے پہلے، رکھنے سے پہلے جتنے متقی تھے کیا تمہارے تقوی میں اضافہ ہوا ہے؟ جتنا اضافہ تمہارے تقوی میں ہوا ہے اسی قدر روزے تمہارے جو ہیں وہ قبول ہوئے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ روزہ رکھنا مطلوب نہیں ہے، روزے رکھنے سے بھی تقوی مطلوب ہے. ہمارے وہاں جو خاص طور پہ نوجوانوں میں ایک وہ ہے کہ بھئی اب روزہ رکھنا، یہ کیا روزہ تو رکھنا ہی ہے. روزہ رکھنا مطلوب ہے کسی اور چیز کے لیے کہ اللہ کی خاطر اس کے اوامر پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کی خاطر اس کے منہیات جو ہیں ان سے یعنی روزہ مطلوب ہے لیکن نگاہ مقصود پہ رہے. مقصود پہ رہے. جیسے وضو مطلوب ہے لیکن نگاہ جو ہے وہ صلوات کے اوپر رہے گی. سبحان اللہ. یہ چیز اگر پیدا نہیں ہوتی تو گویا سمجھ لیں کہ روزہ رکھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لعلکم جو ہے یہ بڑا اہم ہے جس کو لوگ عموماً تراجم میں، ویسے اردو میں کا دامن اتنا وسیع ہے نہیں کہ لعلکم کا پورا مفہوم جو ہے وہ ایک حرف میں بیان کیا جا سکے یا ایک لفظ میں بیان کیا جا سکے. تو آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلا جو سوال میں نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ تقوی کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تقوی سے قریب تر قرآن کریم کی جو آیات، جیسے آپ نے بہترین بات فرمائی کہ تقوی ایسا نہیں کہ میں چند چیزیں گھڑ لوں اور کہوں کہ میں متقی ہو گیا. تقوی وہ اختیار کرنا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور صاحب قرآن بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن کریم کس طرح ایک روزے دار کو اپنی آیات کی روشنی میں متقی بننے کی دعوت دیتا ہے، جس میں روزہ بھی شامل ہے، لعلکم تتقون. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تقوی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے. یعنی ہم تقوی یہ نہ سمجھیں کہ وہی کہ کچھ چیزوں کو چھوڑنے اور کچھ چیزوں کو اختیار کرنے کا نام ہے، بلکہ اتقوا اللہ حق تقاتہ. سبحان اللہ. اور وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین وہاں بھی آمنوا، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے. اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جیسے جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بارے میں یہ انہیں انسینٹیوز دینے میں اور ڈرانے میں، دونوں چیزوں میں کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے.
جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین سے ہی قبول کیا کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، جی ہاں، کہ ہم جو کچھ بھی اللہ کے نظر گزرانتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں، کچھ بھی وہ کرتے ہیں، تو ہم صرف وہی وہ ہے کہ جو ہم تقوی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ یعنی یہ کنسیپٹ کہ مثلا ہم تو نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ مثلا ہم پر رحمت خداوندی کیوں نہیں ہوتی، ایک استحقاق کی بات ہوتی ہے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ روزانہ مثلا پرندوں کو کھانا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر رحم ہی نہیں کرتا۔ تو وہاں آپ کا پرپس دوسرا ہے، آپ پرپس انسان کا دوسرا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کر کے، اور انسان اپنے کو تقوی اختیار کر کے، یعنی یہ چیزیں مجھ پر لازم ہیں، میں کوئی اللہ پر احسان تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے سے کم تر کی تنگ دستگی میں مدد کر رہا ہوں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، تو مجھے اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فوری نزول ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کا، اللہ کو یہ سب چیزیں مطلوب ہیں، یہ تقوی کا حصہ ہے، تقوی شعاری ہے۔ تو مجھے ان چیزوں کو تقوی کی خاطر کرنا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو، میری نماز کو بھی قبول کرے گا، روزے کو بھی، حسن سلوک کو، احسان کو، ان سب چیزوں کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ صرف متقیوں سے قبول کیا کرتا ہے، اور غیر متقی کی چیزیں جو ہیں ان کو وہ قبول نہیں کیا کرتا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے کانسیپٹس ہیں جو ہمارے گویا کہ حافظے سے، یا کہنا چاہیے کہ زندگی سے دور ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بس سمجھتے ہیں کہ کچھ افعال کو کر لیں اور کچھ افعال کو چھوڑ دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے تقوی جو ہے نا وہ اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی تقوی اختیار کرنا، جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس ذیل میں بہت ساری آیات اور بھی قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بتا دیا گیا۔ تو تقوی کا حصول 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ہم اس رمضان کے پیراڈائم میں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھوا رہا ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جبکہ قرآن کریم ایک جگہ اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی تو اختیار کرو۔ تو ان میں کیا ربط ہے آپس میں؟ دیکھیں، ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے یہ مستطاعتم والی ہم بات کر لیتے ہیں، کہ جیسے لعلہ میں ایک وہ ہے گنجائش کہ ابھی جس اسٹیج پہ ہو اس میں غور کرو کہ آگے تم کتنا بڑھ سکتے ہو، اور آگے بڑھ سکتے ہو، اور آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو یہ مستطاعتم مائے موصولہ جب ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی تم میں استطاعت ہو، اب ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کیا، جو بھی ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہیں، اب ہم اس کے اوپر قناعت کر کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، مستطاعتم ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم پھر اس کو پہ نظر ثانی کریں، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں، ابھی ہم اور اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر مدارج کو طے کر رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، تو چوتھی پہ جا کے کہتا ہے میں تو نیچے دیکھتا ہے، کہتا ہے میں تو بہت اوپر آ گیا، لیکن اوپر جب دیکھتا ہے تو وہ چلی جا رہی ہے، کہتا ہے نہیں، مجھ میں طاقت ہے، میں ابھی اور معارج کو اختیار کروں گا، اور مدارج کو اختیار کروں گا، پھر وہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیچے دیکھتا ہے اپنے سے نیچے کی طرف تو اپنے کو بلندی پہ پاتا ہے، لیکن جب اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے کو بہت پستی میں پاتا ہے۔ تو یہ مستطاعتم کے جو معنی ہیں وہ یہ کہ جتنا بھی تم اپنے میں استطاعت پاتے ہو اس کو کرتے چلے جاؤ، کہیں پر رکو نہیں، اور اپنے سے نیچے نہیں دیکھو کہ تم سے جو نیچے اسٹیپس پر ہیں وہ کس کس اسٹیپ پر ہیں، اور اس سے اپنے کو بلند محسوس کرو۔ یہ جو تقوی کا تکبر ہوتا ہے یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر یہ جو عبادت کا ایک پندار ہوتا ہے یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ تقوی کا تکبر جو آپ نے بات فرمائی،
کہ تقوی اگر آدمی کے پاس ہے تو کیا اس میں تکبر ہوگا، اور جس چیز کو وہ تقوی سمجھ رہا ہے کیا وہ تقوی بھی ہے؟ تکبر تقوی تو بات کی چیز ہے نا۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ تقوی کے بہت سارے مراتب ہیں، وہ رفتہ رفتہ بات آگے جاتی ہے۔ موضوع کی طرف ہم آ جاتے ہیں دوبارہ۔ میرا تعلق قرآن سے کیا ہونا چاہیے؟ میں اہل ایمان ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے خطابت کر رہا ہے۔ 89 مرتبہ 89 آیات ہے جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ اب تقوی کی بڑھوتری وہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کا حوالہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں، جب بھی تلاوت قرآن کریم کی جائے، لیکن محض ایک بات سمجھانے کے لیے، آپ یہ سمجھنے کے لیے آپ سے ہم یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو میرا تعلق قرآن کریم سے ہو کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، میں تقوی سے قریب تر ہو جاؤں، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا مطلوب اور مقصود یہ ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے میں، ماہ مبارک میں، اس مبارک مہینے میں ہمارا تعلق قرآن کریم سے کیا ہونا چاہیے خاص طور پر، اور بالعموم کہ اپنی زندگی میں، زندگی کی آخری سانس تک قرآن کریم کو مجھے حرز جاں بنانا ہے، تو اس کا ایک روڈ میپ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم یہ عرض کریں گے کہ ہم خود اپنے کو بھی دیکھتے ہیں تو بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اپنی ذات میں یعنی دو چیزیں ہیں۔ ایک ایکچولائزیشن، کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کیا ہے، جو اس آیہ مبارکہ میں بعد میں کہا گیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ 4 الفاظ میں قرآن مجید کا پورا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ ہم قرآن مجید کو ایک مریض کو ہوا دینے والی اور مسافر کو اس کے اوپر نیچے سے نکالنے والی اور دلہن کو سایہ دینے والی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ ایکچولی قرآن کیا ہے اور یہ کس لیے نازل کیا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، اس کو یہ ایکچولائزیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کیسے ہوگی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید محض ایک کتاب کے طور کے اوپر کہ جو کسی کمپنی کی چھپی ہوئی ہے اور اس میں کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کو ھدی للمتقین، ہمیں متقی بنانے والی اور ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم اس کو ریئلائز کریں، اس کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کو ایکچولائز کریں، کہ ہم یہ بات دیکھیں جب ہم نے یہ ریئلائز کر لیا کہ قرآن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس سے کیا ربط رکھا ہے۔ یہ تقدس کی خاطر صرف زینت طاق جو رکھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ پڑھتے رہنے کی، لے کے بیٹھنے کی اس کی کتاب ہے، احترام کے ساتھ اس کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ایکچولائز کرنا، اب وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اس کو کتاب ہدایت سمجھیں گے، کتاب ہدایت سمجھیں گے۔ جب تک ہم آپ سے عرض کریں گے GPS وغیرہ کے سلسلے نہیں تھے امریکہ میں، تو ہر اس کے ساتھ ایک بک ملتی تھی، اور بک میں یہ ہوتا تھا کہ اب آپ یہاں پہ پہنچ گئے، آپ نے دیکھا یہ نشان ہے، کھولا اور وہاں سے وہ آپ کو جدھر جانا ہے آپ چل پڑے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا ذہن اس کو اس طرح سے قبول کرے کہ ہم جس بات پہ بھی اٹکیں، جس چیز پہ بھی، جس مسئلے میں اٹکیں، 2 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، 2 علماء کی مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ کنٹرڈکشنز بہت چل رہی ہیں، تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو مانوں، اس کو مانوں، تو کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مینول آپ کو دیا ہے ہدایت کا، اس کو آپ کھولیں، اس کو متعلقہ مقامات کو پڑھیں، آپ کے اوپر صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بینات یہ خود اپنے آپ کو یہ عجیب کتاب ہے، یعنی ہم نے کسی بھی مذہب کا اسکرپچر چھوڑا نہیں جو پڑھا نہ ہو، بار بار پڑھا ہے، یہ عجیب کتاب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، یہ اپنے کو انفولڈ کرتی رہتی ہے، ٹھیک، لوگوں کو بتاتی رہتی ہے، اپنے اسرار خود کھولتی رہتی ہے. آپ پڑھتے رہیں ہدایت کی خاطر، سبحان اللہ. ہدایت کی خاطر، تنقید کی خاطر نہیں، ہدایت کی خاطر کہ مجھے اس مینول سے اپنے لیے راہ متعین کرنی ہے اور آگے چلنا ہے. تو یہ آپ کو انفولڈ کرتی رہے گی، بتاتی رہے گی، ہر لمحے بتاتی رہے گی. تو ہم اسے کتاب ہدایت سمجھیں کہ یہ ہمیں کھول کر چیزوں کو بتانے والی ہے. تو ہم اپنے کو کبھی بھی اس سے بے نیاز نہیں سمجھیں گے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز میں ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے تو یہ ہم کبھی بھی اس کا پیچھے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم اس کو کہیں کہ ابھی ہم بھول گئے، گھر میں بھول گئے اس کو. موبائل تو بھول سکتے ہیں، قرآن مجید کو ہم اپنے کانشیس سے نہیں نکال سکتے سبحان اللہ. اگر ہم اس کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کا ایک اور ہم پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو کتاب ہدایت سمجھے اور قرآن مجید نے شروع میں کہہ دیا کہ ہدن للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت بھی یہ اس کو دے گی کہ جو متقی بننے کے خواہش مند ہوں، جن میں پورا جذبہ ہو کہ ہمیں متقی بننا ہے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، منہیات سے رکنا ہے. اور اگر ہم اس کو ایک عام کتاب کی طرح سے وہ کریں گے، ٹریٹ کریں گے، اور ہم اس کی روشنی میں متقی نہیں بننا چاہیں گے، ہمارا جو اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق ہے اور اس کی کتاب سے تعلق ہے وہ تقوی والا نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس سے ہدایت بھی نہیں لے سکتے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. انسان جو ہے وہ اس کو پڑھ کے اسے ہدایت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی گتھیوں کو سلجھانے کے بجائے اس میں اعتراضات پہ اور اس پہ لگ جاتا ہے، اور وہ مزید گمراہ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے تا وقت کہ وہ اس کو کتاب ہدایت کے طور کے اوپر نہ پڑھے اور متقی اور پرہیزگار بننے کے اس سے نہ پڑھے. لہٰذا اس کا ایک حق جو ہے وہ تلاوت ہے. قرآن مجید سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تو وہ تلاوت کا حق ہے. اور تلاوت میں بھی یہ معنی ہے اتباع کے، تلاوت میں معنی ہے اتباع کے، جہاں آپ ایک کے بعد دوسری آیت پڑھتے ہیں، دوسرے کے بعد تیسری پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے بنیادی طور پہ. اگلی آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک آیت پڑھنے کے بعد اگلی آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ بھئی جب ہم نے پڑھ لیا بس ہاں کتاب پڑھو، پڑھ لی کتاب. نہیں، کتاب کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پیچھے پرسو کرنا. تلاوت کے معنی اس کو پرسو کرنے کے ہیں. تو یہ حق ہے اس کا کہ ہم اس کے جو پیغام ہیں وہ ہے اس کو پرسو کریں، اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے پیچھے جائیں. ہم فالو سے زیادہ پرسو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تلاوت کے اس میں، اس لیے کہ فالو تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے عملی اس میں آ گئے، لیکن اس سے پہلے درجہ ہے پرسو کرنے کا کہ ہم دیکھیں اچھا یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے بعد اس سے متعلق کون سی آیت ہے، اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں. پھر اور آگے اچھا اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے کچھ کہا ہے، اب ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں. سبحان تو اللہ. یہ جو اس کے مطالب کو، مضامین کو پرسو کرنا ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو فالو کرنا جو ہے اس کا اتباع جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کی تلاوت کرنے کے بعد ان کو سمجھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے. فیہ ذکرکم، قرآن کریم میں تمہارا ذکر ہے، تو میں اپنا ذکر ڈھونڈوں قرآن کریم میں. سمجھنے کے بعد پھر اس کا نفاذ کیا جائے، یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے. کم از کم اپنی ذات پہ کیا جائے. جو گھر ہے یعنی جو اہل خانہ ہیں ان تک بات پہنچائی جائے، اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو بڑے ہیں ہمارے، کیونکہ پوچھا جائے گا ان سے کہ تمہارے پاس قرآن تھا. ایک بات ہم عرض کریں، قرآن مجید میں جہاں جہاں اطیع اللہ آیا ہے جی وہ مسلم ہے یہ کہ وہ اطیع القرآن ہے. وہ سبحان اللہ. کیونکہ قرآن اگر اطیع اللہ کا جز نہیں ہے تو پھر ہم اس کی اطاعت کیوں کریں، اس کی تلاوت کیوں کریں، اس کو پرسو فالو کیوں کریں؟ کہ اطیع الرسول تو ہمارے سامنے موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا. اطیع اللہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ قرآن ہے. قرآن اللہ کا نمائندہ، اللہ کی کتاب، اللہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان. اور اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟
جیسے رسول اللہ بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ جیسے قرآن وسلم، بتائے، اور آپ نے کر کے دکھا دی کہ یہ اطاعت اسے کہتے ہیں. جیسے بھی آپ نے بات فرمائی تھی کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جسے میرے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قرآن کریم کے حقوق کے تعلق سے آپ بات فرما رہے تھے کہ تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کا نفاذ کیا جائے. ابھی نفاذ کے تعلق سے میرا ایک رشتہ قرآن کریم سے ہے. میں سمجھ بھی رہا ہوں، بات آ رہی ہے میرے سمجھ میں، اور میری ایک معاشرے میں اگر کوئی ایک سطح ہے، میں کوئی ایک صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں، کسی جگہ کا حاکم ہوں یا کسی گھر کا حاکم ہوں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ اکبر. ہر شخص نگراں ہے اپنے اپنے محاذ پر. تو نفاذ کرنے کے لیے کیا میرا اللہ کے کلام سے، بلکہ زمین والوں سے، اللہ کے آخری کلام سے کوئی تعلق بن رہا ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے وہاں، جیسے ہم پہلے بھی ایک آدھ دفعہ پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید، اس کی آیات یا احادیث، یہ جادو منتر نہیں ہے کہ ہم اس کو جادو منتر کے لیے ہم استعمال کریں. اور اس میں ہم اس بات کو دیکھیں کہ مثلا جو نبی پاک نے فرمایا، خود قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فنجیناہ من الغم میں. ٹھیک ہے، حضور نے بھی فرمایا کہ جب تم مشکل میں ہو تو اس آیت کو پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل آسان کرے گا. تو اب اس کو یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی گردان کرنے سے، جنتر منتر کی طرح سے ہم مشکلات سے نکل جائیں گے، نہیں ہے. اللہ کی اور اس کی الوہیت کی کو ریئلائز کرنا اور اپنے آپ کو تمام اعمال حسنہ کے باوجود ظالمین میں کرنا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جب اس ریئلائزیشن کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، وہ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکلنے کا دکھلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو مشکلات ہیں ان کو بھی حل کر دے گا. جب راستے پہ صحیح چل پڑے، اس نے جو دکھا دیا، تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہو جائیں گی. اسی طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی عبادت، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب تجھی سے مدد چاہتے ہیں ایاک کے حصر کے ساتھ، تو اب اگر کہیں بھی کسی طرف بھی مدد کے لیے دل راغب ہوا کہ اس سے مدد لے لیں، اس سے مدد لے لیں، یہ کر لیں، فلاں کو بے وقوف بنا لیں، تو وہ پھر یہ نہ عبادت جو ہے وہ ریئلائز ہوتی ہے اور نہ اس سے استعانت ریئلائز ہوتی ہے. بس وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اپنی سے محنت کرو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو. اگر نیت ٹھیک ہے، وہ ہے تو وہ ہو جائے گی. تو قرآن مجید جو ہے بنیادی طور کے اوپر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے لیے اس طرح سے اختیار کریں، اور جو اس قسم کے جتنی بھی دعائیں ہیں، جملے ہیں یا تعلیمات ہیں، ان کو ہم اپنے لیے اس طرح کی گائیڈنس رکھیں، اس طرح سے گائیڈنس ہو کریں کہ ہم جو قدم بھی اٹھائیں گے وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے راہ پہ میں، اور اسی راہ پہ صراط مستقیم پر ہی اللہ تشریف فرمائے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، یعنی وہیں سے تم اللہ کو پالو گے. جی ہاں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے جی ہاں کہ وہ جو ہے صراط مستقیم پر ہے. یعنی صراط مستقیم پہ چلو گے تو الٹیمیٹلی، قرآن پہ چلو گے تو الٹیمیٹلی تمہیں لقائے الہی حاصل ہوگا، اللہ کو پالو گے. اللہ اکبر. تو لقائے الہی کی جو آپ نے بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بنیاد زندگی اللہ کو پالینا ہے، قرآن کریم کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے. ابھی آپ نے فرمائی اتنی بات کی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے، راجعون جو ہے، الیہ راجعون، اس میں ایک تو قہری صورت ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے.
انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس زندگی سے ہمارے متعلق ہے. انا للہ ایک پروسیس ہے جی کہ پیدا ہونے کے بعد شعور رکھنے کے بعد شعور آ جانے کے بعد انا للہ میں اللہ کے لیے ہوں فار گاڈ ڈیووٹڈ فار گاڈ نہیں آئی ایم فار گاڈ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا جی لہٰذا آخر لمحے تک مجھے اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہے اس کو مجھے باقی رکھنا کہ میں اس کے لیے ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ انا الیہ راجعون کا بھی اس دنیا سے تعلق ہے. ایک تو وہ قہری ہے کہ جب ہوگا وہ ہمیں بلا لے گا. دوسرے دنیا سے تعلق ہے وہ انا الیہ راجعون کہ جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے ذرا سا ڈیویٹ ہوتے ہیں تو وہ ہم سوچیں انا الیہ راجعون ہمیں پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے اور اللہ کی طرف پلٹنا اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہے. تو زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے وہ اس ہدایت سے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان یہ وہ الفرقان ہے کہ جب ہم رجوع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے روشنی کیا ہے اندھیرا کیا ہے. تو یہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ زندگی کے ہر پہلو پر غالب ہے. اور کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ وہ غافل ہو جاتا ہے بار بار غافل ہو جاتا ہے یا اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اسے کیا کرنا ہے. تو راجعون رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ پلٹ دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہی رجوع اللہ ہے. اور جب وہ قہری طور کے اوپر ہوگا یعنی اب لقاء الہی جو حاصل ہوگا تو وہ اس دنیا میں ہی لقاء الہی حاصل ہو سکتا ہے انسان کو اگر وہ ہر لمحے اللہ کی طرف پلٹ کے دیکھتا رہے اور اس کے مطابق راجعون کے مطابق پلٹے اور پھر انا للہ جو ہے اس کو ریئلائز کرے اپنے اس میں زندگی میں ایکچولائز کرے تو وہ اس زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقاء جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. اور سبحان اللہ. اس وقت پھر وہ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے انبیاء اور رسل آئے وہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آئے اور بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان پھر یہاں بھی اہل ایمان کی بات ہو گئی کہ یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر وہ نفس امارہ نہیں ہوتا نفس لوامہ نہیں ہوتا نفس مطمئنہ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ راضیا مرضیہ میں تجھ سے راضی تم اس سے راضی. اللہ اکبر تو اللہ ہر بندہ اپنے رب سے تو راضی ہے. ٹھیک. بظاہر اس نے ہمیں اتنی نعمتیں بغیر مانگے دی ہوئی ہیں تو ہم تو اس سے راضی ہوں گے. جی. تنگی ہوگی تو بھی اس سے راضی ہوں سبحان اللہ. کہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں جتنا اس نے اس تنگی میں دیا ہوا ہے لیکن وہ ہم سے راضی ہو جائے اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتا. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ان سے راضی یا اللہ سے راضی. میں بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ تشریف لائے. قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعلق کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے بالتفصیل گفتگو عطا فرمائی اور ہم سب نے آپ سے بہت سیکھا. آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات یہ ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگراموں کی سیریز جاری ہے. روزانہ ایک نئے مہمان اور ایک نیا موضوع یہ جاری رہے گا پورے ماہ مبارک انشاءاللہ تعالی. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.